إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور غزوہ احد کے تناظر میں ہے، جہاں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی زخ پہنچی تھی، ایک خاص وجہ سے، ایک ایسی خامی کی وجہ سے جو ان کی فتح کو شکست میں بدل گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ان کو زخم لگے اور ان کو جیتی ہوئی بازی جو ہے ہارنے کے، اگرچہ کہ مکمل ہار نہیں تھی، جانی نقصان ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یہاں بھی 70 آدمی شہید ہوئے۔ اب اس کا غم تھا، اس کا دکھ تھا مسلمانوں کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی مت دکھاؤ اور غم و حزن کا بوجھ بھی اپنے اوپر نہ لاد لو، اس کیفیت میں نہ ڈوب جاؤ، غم کی اور دکھ کی کیفیت میں، حزن و ملال کی کیفیت میں۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ، دیکھو غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا، کامیابی تمہیں ہی نصیب ہوگی، انجام کار فتح تمہاری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو۔ یہاں یہ بات میں بار بار اپنے درسوں میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر 2.25 ارب ہے، کم و بیش 2.25 ارب کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ جن 51-52 ملکوں کی یہ تعداد ہے، اور یہ تعداد خود یورپ اور امریکہ کے اندر اور دوسرے غیر مسلم ممالک کے اندر بھی موجود ہے، تو جو مسلمان ممالک ہیں ان کے پاس دنیا کی اسباب، قدرتی وسائل، دولت، زرعی وسائل بے شمار اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ یورپ اور امریکہ سے کسی صورت میں کم نہیں ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ 2.25 ارب مسلمان آج مغلوب ہیں۔ محکوم میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے ملکوں میں تو ان کی حکومت ہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ محکوم ہیں امریکہ اور یورپ کی، IMF کی، وہ محکوم ہیں امریکہ کے منشا کی، وہ محکوم ہیں ان کفر کی قوتوں کی۔ آج غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور چین کا صوبہ ہے سنکیانگ، آپ حضرات تاریخ اگر پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ یہاں ایک وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی وہ حکومت مٹا کر چین نے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور المیہ یہ ہے کہ ساری امت اس کو بھولے ہوئے ہے۔ یورپ اور امریکہ تو چین کو اس لیے اس کی یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی اس سے رقابت ہے، لیکن مسلمان ملک خاموش ہیں، یہاں تک کہ اسلامی تحریکیں بھی خاموش ہیں۔ ہماری تحریک اسلامی کے قائدین نے تو چین جا کر یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ان آزادی پسند لوگوں کی، سنکیانگ کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ہماری حکومتیں یہ یقین دلاتی ہیں۔
باقی کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ غزہ میں تو غزہ کو مٹا دیا گیا ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس کو غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور مٹایا جا رہا ہے۔ یہی حال لبنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہی حال بھارت کشمیر میں کر رہا ہے۔ اب اس صورتحال کی اصل لم یا وجہ یا کنہ جو ہے وہ اگر آپ تلاش کریں تو وہ یہی ہے کہ ان 2.25 ارب مسلمانوں کے اندر نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، میری طرح درس قرآن دینے والے بھی ہیں، راتوں کو تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، ورد وظیفے کرنے والے بھی ہیں، روحانی مجلسیں سجانے والے بھی ہیں، دعوت اور تبلیغ پر نکلنے والے بھی ہیں۔ ہر طرح کی مسلمانیت جو ہے، مسلمانیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا کہ یہ جو علامتیں ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے؟ اللہ نے یہاں شرط لگائی کہ تم نہ سست ہو، نہ محزون اور دکھی ہو، نہ غم زدہ ہو، فتح انجام کر تمہاری ہوگی ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی سچے مسلمان ہوئے تو۔ اب شرط دنیا کے اندر غلبے کی، دنیا کے اندر کار فرمائی کی، دنیا کے اندر عزت کی زندگی کی، دنیا کے اندر وقار کی زندگی کی مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ ان کے اندر ایمان ہو۔ لفظ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ مان لینا کہ اللہ ہے، یہ مان لینا کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے، یہ مان لینا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ مان لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنی تعداد میں رسول اور نبی آئے تھے، یہ مان لینا کافی نہیں۔ یہ بھی مان لینا کافی نہیں ہے کہ ہمیں موت آ جائے گی، یہ بھی مان لینا کافی نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ یہ ماننا اور چیز ہے، اور دل کے اندر اس کیفیت، اس موت کے تصور کو، زندگی کی اس حقیقت کو جو ایمان سے عبارت ہے، اس حقیقت کو زندہ کر رہے ہیں، دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غزہ والے بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیر والے بھی ہمارے بھائی ہیں، سنکیانگ والے بھی ہمارے بھائی ہیں، لبنان والے بھی ہمارے بھائی ہیں، میانمار والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے خوفناک میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے زبردست اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے؟ معاملہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان مردم شماری کے رجسٹر میں درج مسلم کے نام سے جو لکھا جاتا ہے اس اعتبار سے نہیں گنے جاتے۔ اللہ کے نزدیک ان کی گنتی اس ایمانی کیفیت سے ہوتی ہے جو ایمانی کیفیت مسلمان دکھاتے ہیں اپنے رویوں سے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں۔ فرمایا تم غالب ہوگے، غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار یاد دلائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاعلی میں، یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، دنیا کی محبت، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کی نقیض ہے۔ یعنی ایک مومن کے دل میں یا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، اللہ کی کتاب پر ایمان ہوگا، یا پھر اس دنیا کی اسباب
دنیا کی دولت اور دنیا کی کشش اس کی حب ہوگی۔ مجموعی طور پر اس وقت ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے، چھائی ہوئی ہے، ہمارے رویوں پر چھائی ہوئی ہے، ہماری سوچوں پر چھائی ہوئی ہے، ہماری کوششوں پر چھائی ہوئی ہے، ہماری محنتوں پر چھائی ہوئی ہے، ہماری جد و جہد پر چھائی ہوئی ہے دنیا کی محبت۔ اللہ نے فرمایا قد افلح، یہ ادھر لفظ آیا ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ، تم اونچے ہو گئے، بلند ہو گئے، سر بلند ہو گئے، غالب ہو گئے۔ ادھر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص فلاح پا گیا۔ یہ فلاح جو ہے اس کا سارا تعلق آخرت سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس اربوں روپیہ جمع ہو گیا، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی ہر شہر میں بہت بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے ملک اور بیرون ملک بینکوں میں ڈھیروں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کی اولاد یورپ اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ایمان سے ہو، یہ سب دنیا کی چیزیں۔ قد افلح من تزکا، تم میں سے فلاح پا گیا، یعنی فلاح، کامیابی، سرخروئی اس آدمی کو نصیب ہوگی من تزکا، جس نے اپنے نفس کو حرص و حوث سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو دنیا پرستی سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو حرص و حوث سے پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جو اپنے رب کا نام لیتا ہے، رب کے نام کا ذکر کرتا ہے، فَصَلَّى، یعنی جس کے اندر روحانی قوت ہے، ایمانی قوت ہے، اور وہ روحانی اور ایمانی قوت جو ہے، اور وہ روحانی ایمانی تعلق جو ہے، اور وہ روحانی اور ایمانی نقشہ جو ہے، اس کے اظہار کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی یاد اس پر غالب رہے، کسی لمحے وہ اللہ کو بھولے نہیں، ترازو تولتے ہوئے بھی نہ بھولے، گز اور میٹر سے ناپتے ہوئے بھی نہ بھولے، اور بزنس کے بڑے بڑے جو فارمولے ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی نہ بھولے، معاملات زندگی میں نہ بھولے، تعلقات میں نہ بھولے۔ فصلہ، اور نماز پڑھی، جس نے نماز پڑھی۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے جوڑتی ہے، یعنی رب کے نام کا ذکر کیا، فصلہ، ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت نماز ہے، نماز اگر اس روح کے ساتھ ہو تو۔ اب فرمایا لیکن ہوتا کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے، دنیا کے اسباب کی طرف راغب ہو جاتے ہو، یہ تمہیں متاثر کر لیتے ہیں، اسباب دنیا سے تمہاری محبت تم پر چھا جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت وہ ہے جو بھلی بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اس دنیا کی تو یہ اسباب سارے کے سارے جو ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مالدار لوگ اس دنیا سے اٹھ کے، کیسے کیسے ارب پتی اور کھرب پتی انسان اپنی دولت پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اصل زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں بھلی بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ
وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کو کسی لمحے بھولتا نہیں ہے، اللہ کے نام کا چرچا کرتا ہے، اللہ کے نام کا تذکر کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ غلبہ اسلام دنیا کے اندر جو ہے، یہ غلبہ اسی صورت میں ہوگا جب تم دنیا سے محبت اپنے اوپر غالب نہ کر لو۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ وہ پہاڑی دستہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کے نیچے، آج بھی وہ پہاڑی، احد کے پہاڑ کے نیچے وہ پہاڑی موجود ہے جس پر ایک دستہ بٹھایا تھا 50 تیر اندازوں کا۔ تیر انداز اس زمانے میں ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج آپ میزائل کہتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی اور گھڑ سواری، ان دو چیزوں کو بہترین فزیکل ایکسرسائز قرار دیا ہے، اور اس کا اجر ہے۔ یعنی تم اپنی اولادوں کو تیر اندازی سکھاؤ اور اپنے اولادوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، اس کا ثواب ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا اجر ہے۔ اب وہ تیر انداز جو ہیں ان کو بٹھایا، اور جب میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اس فتح کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ جو سامان جنگ چھوڑ جاتے تھے دشمن، تو اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اب حالانکہ جنگ بدر کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور طے ہو گیا تھا کہ مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، 4 حصے مومنوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن ان پہاڑی والوں میں زیادہ لوگ جو تھے، ان کے دل میں جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے بھائی جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم کہیں گھاٹے میں نہ رہ جائیں، ہم کہیں خسارے میں نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی مال نہ ملے۔ انہوں نے پہاڑی چھوڑ دی سوائے چند افراد کے، اور اس کے نتیجے میں دشمن پیچھے سے پلٹ آیا اور آگے سے بھی پلٹ آیا، اور مسلمانوں کی ملی ہوئی فتح جو ہے وہ بہت بڑے نقصان کا موجب بن گئی۔ اب یہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم نے کیا کیا؟ متاثر ہو گئے، اس کی طرف راغب ہو گئے۔ جب اس کی طرف راغب ہو گئے تو پھر وہ غالب آئے جو ایمان دب جائے گا۔ ایمان کو غالب کرنے کے لیے اس کو دبانا ہوگا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن پاک میں بار بار یاد دلائی ہے۔ سورہ المنافقون کے آخری رکوع میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بات وہی ذکر کی ہو رہی ہے، اللہ کی یاد کی۔ ہر وقت اللہ کو دل و دماغ میں بسائے رکھنا، ہر وقت اللہ کو اپنے قلب و روح میں تازہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ حرکت کریں گے وہ خواہ مال و دولت جمع بھی کر لیں تو حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ خسارے میں رہیں گے، کیونکہ معاملہ یہ ہو گیا کہ ایمان پر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، سامان دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یا ساتھ ساتھ یہ یاد رکھتے جائیے وہ ساتھ کو جو ہمارا موضوع ہے۔ جب تمہارے دلوں میں تمہاری اولاد اور تمہارے مال کی محبت غالب آ جائے گی تو تمہارا ایمان دب جائے گا،
تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ خسارہ شکست کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور خسارہ دنیا کی قوموں میں تم پستی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ خصلت جو ہے آج غزہ والوں کا مقابلہ کس سے ہے؟ لبنان والوں کا مقابلہ کس سے ہے؟ یہودیوں سے۔ یہ وہ یہودی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے حریث ہیں۔ یہ ان کا تصور یہ ہے نا کہ آخرت تو ہمارے لیے لکھی ہی گئی ہے۔ دنیا کے باقی لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے ہم محبوب ہیں، اللہ کے ہم پیارے ہیں، اور جب اللہ کے ہم پیارے ہیں تو جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، اور اگر کوئی پکڑ ہو بھی گئی تو اللہ ایام معدودات، بس چند دنوں کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ، اگر آخرت کا دن خالص تمہارے لیے ہے من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ جب تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے چہتے ہو، تو اللہ کے پاس پہنچنے کی تمنا کرو نا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ ظالم جو کچھ آج کر رہے ہیں غزہ میں، لبنان میں، فلسطین میں، یہ جو حرکت اور یہ جو ظلم اور سفاکی کر رہے ہیں، جس وحشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ان ظالموں کو نے اپنے یہ اعمال جو آگے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ریکارڈ میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہے، جیتے رہنے کی تمنا ان میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن آج معاملہ الٹ گیا ہے، مسلمان موت سے ڈر رہے ہیں، اور یہودی مر بھی رہے ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں اسرائیلی بھی مر رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں، سول آبادی بھی مر رہی ہے۔ آج مسلمان موت سے ڈرتے ہیں، اور جب مسلمان موت سے ڈرتے ہوں تو پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی منزل دور ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے پلیٹوں پر ٹوٹتے ہیں، یعنی دنیا کی قوموں کا تم ترنے والا بن جاؤ گے، دنیا کی قوموں کا تم چارہ بن جاؤ گے۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ اب یہ چیز صحابہ کرام کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی۔ انہوں نے تو دنیا کو مغلوب کر لیا تھا، پورا عرب مغلوب ہو گیا تھا۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہوگا کہ دنیا کی قومیں ہم پر اس طرح غالب آ جائیں گی، جیسے ٹوٹ پڑیں گی ہم پر جیسے بھوکے پلیٹوں پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد تو ایسے ہوگی جیسے سیلاب کا پانی بہہ رہا ہو تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کی مانند ہو گئے تم، اتنی کثرت سے ہو گئے، 2.25 ارب ہو گئے آج کی تعداد کے حساب سے، 2.25 ارب تمہاری تعداد ہوگی۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر اس اتنی بڑی تعداد کے باوجود دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی اور ہمیں نگلنا شروع ہو جائیں گی، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پر وہن غالب آ جائے گا۔ واو دو چشمی ہے اور نون، تم پر وہن غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت کا خوف، یہ وہن ہے۔ آج یا جس دور میں بھی مسلمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اس منزل سے دور ہوئے تو اس وقت یہی حالت تھی کہ ان پر وہن طاری تھا، ان پر موت کا خوف طاری تھا۔ آج غزہ والے موت سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یحییٰ سنوار کو تو پیشکش کی گئی مصری انٹیلیجنس کے ذریعے کہ اگر تم غزہ چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، تمہیں جس طرح ہم نے اسماعیل ہنیہ کو ایران میں مارا تھا تمہیں ہم مصر میں نہیں ماریں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مجاہدین کو چھوڑ کر، میں اپنے فلسطینی قوم کو چھوڑ کر، میں غزہ کے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے نکل جاؤں؟ نہیں۔ اور وہ مجاہد لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حماس کے قائدین میں سے پہلے جو قائدین تھے اسماعیل ہنیہ کو تو دھوکے سے مار دیا گیا، اس سے پہلے جو تھے اسرائیل نے بمباری کر کے مارے تھے، ڈاکٹر رنتیسی اور حماس کے بانی شیخ احمد یاسین۔ لیکن یہ جو قائد تھے یحییٰ سنوار، یہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وہن یہ ہوگا کہ تم پر دنیا کی محبت چھا جائے گی اور موت کا خوف تمہارے اوپر طاری ہو جائے گا، تم جانیں بچاؤ گے، اور موت تو ظاہر پیچھا نہیں چھوڑتی، آ کر رہتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مسلمان مغلوب ہیں، انتم العالون کی منزل سے دور ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، چھوٹے بڑے، یعنی اس وقت اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، آپ حرمین شریف جا کر دیکھیں تو عمرہ کرنے والوں کی تعداد کسی مہینے میں بھی لاکھوں خواہ سے کم نہیں ہوتی، کسی مہینے میں بھی۔ حرمین شریفین کی توسیع ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جگہ نہیں ملتی۔ مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا تو ہم نے ایمان کا تقاضا پورا کر لیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ تو جس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی وہ تناظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر جو شکست ہوئی تھی، مسلمان دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو تم رنجیدہ ہو اور نہ ہی تم یہ رنجیدگی تمہیں سست کر دے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ غلبہ تمہیں ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن ہو۔ یہ شرط مسلمان امت جب بھی پوری کرے گی تو وہ دنیا میں غالب آ جائے گی، مغلوب نہیں رہے گی۔ اس وقت ہم بڑے بڑے فلسفی اور دانشور، بڑے بڑے مقالہ نگار، بڑے بڑے میری ویڈیو بنا کر تو پھیلانے والے اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیفیت نصیب فرمائے، ایمان کی وہ سچی کیفیت نصیب فرمائے جس کیفیت کے حاصل ہونے کے بعد
ہم غلبہ حاصل غلبہ مل جائے گا ہمیں. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے سرشار کر دے، اس کیفیت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے، اس جذبے سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے، ایمان کی کیفیت، سچے ایمان کی کیفیت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.